ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شم رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر اور محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں کہ سارا مجمع ایک ہو جائیں، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، بائیں سے دائیں، ایک دل ایک زبان، سب مل کر کے درود پاک اس طرح پڑھے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا و مرجنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ نے یہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے 11ویں شریف کا پروگرام اور بائیسا قبلہ کا عرس بھی منایا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور آقا علیہ السلام کے نواسوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور ایک شاعر کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ،
گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہماری اس کانفرنس کے اندر, اس ہمارے پروگرام کے اندر حضور قائد اہل سنت پیر صاحب قبلہ سوجہ شریف سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں, اور ہمارے پیر صاحب قبلہ سید عبدالرزاق شاہ جیلانی یہ بھی یہاں پر جلوہ افروز ہے, اور بھی آنے والے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہماری محفل کی قبولیت کی گارنٹی. آپ کہیں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ گاڑی لے کر کے کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے گاڑی کے اندر کوئی ایسا بندہ جو عہدیدار ہو, جیسا کہ ایم ایل اے مان لے, سرپنچ مان لے, یا کوئی بھی مان لے, آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہو اور سامنے ٹریفک پولیس کھڑی ہے, ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کاغذات نہ ہو, آپ کے پاس کاغذات نہ ہو تو دل بے خوف ہوگا. کیوں کہ ہماری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس والوں سے بات کر کے گاڑی نکل جائے گی. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. محفل تو یہ گاڑی کی ایک شکل میں سجا لی ہے اور فرنٹ سیٹوں پہ آل رسول کو لا کر کے بٹھا دیا ہے, اور یہ کامیابی کی گارنٹی ہے. بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ. ابھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے یا رسول اللہ لاڈلا بیٹا تیرا. کیا بات ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیں, یا ہماری یہ محفلیں پیش کر سکے, یا ہمارے اعمال پیش کر سکے. ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن آپ کی اولاد اور آپ اور ہمارے بیچ میں آپ کی اولاد کو ایک وسیلہ بنا کر کے کھڑا کر چکے ہیں تاکہ آپ انہیں دیکھ لو اور ہماری محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لو. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان کا دامن عطا فرمایا ہے, اور یہ ہماری رہبری رہنمائی کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ہم انہیں فالو کرتے ہیں, ہم ان کے طریقوں پر چلتے ہیں, ہم ان کا کہاں مانتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں دنیا سے جا رہا ہوں, پردہ کر رہا ہوں, لیکن میں تمہارے بیچ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں چیزوں کا دامن تمہارے ہاتھوں میں مضبوطی سے ہوگا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. وہ دو بھاری چیزیں کون سی؟ ایک تو ہے قرآن پاک جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. ایک ہاتھ میں مسلمان کے قرآن ہونا چاہیے, اور دوسری ہے اہل بیت آل رسول, کہ ان کی محبت, ان کا دامن جب تک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بندہ ہدایت پر گامزن ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ آل رسول سے دور ہو جائے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے چلتا رہے, قسم خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر آل بیت کی محبت میں ڈوبا رہے اور قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے تو بھی ہدایت نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہدایت کے لیے دو چیزیں لازم اور ملزوم ہے, وہ ایک تو قرآن پاک ہے, دوسری میری اہل بیت کی محبت. اور دیکھیے یہ دین پاک ہے نا, دین اسلام, اس پر صرف حملے آج نہیں ہو رہے, حملے 1450 سال سے ہو رہے. کبھی بدر میں جواب دیا گیا, کبھی احد میں جواب دیا گیا, کبھی حنین میں جواب دیا گیا, کبھی موتا میں جواب دیا گیا, اور کبھی کربلا کے میدان میں بھی جواب دیا گیا ہے. اور وہاں سے چل کر معین الدین جب اجمیر آتے ہیں تو یہاں پر بھی جواب دیا جاتا ہے. یہ ہر جگہ دین اسلام پر جب جب حملے ہوئے مسلمانوں نے جواب دیا. لیکن ایک بات ہے کہ اس جواب دینے میں جو سب سے آگے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلی آواز جو دین اسلام کے لیے بلند ہوتی ہے وہ اور کسی کی نہیں, مصطفیٰ کی اولاد کی آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دین اسلام کے لیے صرف اور صرف آواز ہی بلند نہ کریں,
آواز بلند نہ کرے، وقت کے حساب سے جو چیز ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، مان لو کہ اگر مال مانگا جا رہا ہے دین اسلام کے لیے، ضرورت ہے دین اسلام کو مال کی، تو اپنا سارا خاندان دین اسلام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اپنا خود کی جان مانگی جائے تو آل رسول اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور اگر اولاد مانگی جائے تو پھر کس سے چھپی ہوئی ہے داستان کربلا، کس سے پوشیدہ ہے داستان کربلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس امت مسلمہ کو ایسا پیغام دیا ہے کہ جب دین اسلام پر کوئی برا وقت آئے تو نہ جان دیکھی جاتی ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ اولاد دیکھی جاتی ہے۔ تو دین اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کے لیے جو پہلی آواز بلند ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے اہل بیت کی۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیتی امان للارض، میری اہل بیت، میرے گھر والے زمین والوں کے لیے امان ہے۔ میری اولاد زمین کے جس خطوں میں چلی جائیں، اگر زمین بنجر ہو تو ان کے قدم پڑتے ہی اللہ تعالیٰ انہیں سرسبز و شاداب بنا دیا کرتا ہے۔ زمینیں آباد ہو جاتی ہے، نسلیں آباد ہو جاتی ہے، فصلیں آباد ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد ہے کہ جن کے قدم ہمارے سروں پر بھی ہے تو ہمارے دل کی زمین پہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہی تو ہے جو آج تک اس دین اسلام کی نگہبانی فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا نا، نسل انسانی جب انسان پیدا ہوئے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت سے کبھی محروم نہیں رکھا۔ ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت فرمائی۔ اب دیکھیے، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر جب باری آئی آقا علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی وہ بھی قرآن آخری کتاب نازل ہو چکی، اور نبی آخری نبی میرے آقا دنیا میں آ چکے۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی قرآنی کتاب آ سکتی۔ تو اب اس امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے کون آئیں گے؟ کون آئیں گے اس کی ہدایت کے لیے؟ کون اس کی ہدایت کریں گے؟ پہلی امتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء بنائے تھے، علماء راسخین جنہیں کہا جاتا ہے، اور اولیاء اکرام بھی تھے۔ اور پھر کچھ ایسے امتوں میں وقت آئے کہ علماء راسخین امیروں کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، امیروں کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم، تصوف اور طریقہ ساری چھین لی، وہ علماء سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن خیر، وہ ان انبیاء کے علماء کی بات ہے کہ ان کے بعد میں حضور علیہ السلام کو آنا تھا، قرآن آنا تھا۔ اب قرآن آ گیا، میرے آقا آ گئے۔ اب اس امت کے اندر یہ جو ہدایت کا نور ہے، یہ نور کون لے کر کے آئے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے دو ٹیمیں بنائی۔ وہ دو ٹیمیں کون سی ہے؟ ایک تو ہے اولیاء اکرام کی ٹیم، اور ایک ہے علماء راسخین۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، اب کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ ہدایت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء پر اور علماء راسخین پر رکھا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہر اللہ کا ولی عالم راسخ ہوا کرتا ہے۔ کوئی جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے، کوئی جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ یہ اوریجنل اللہ تبارک تعالیٰ کے پروڈکٹ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہے، جو نیک بندے ہیں، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ وہ آخرت کے اندر رنجیدہ ہوں گے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام کو دنیا میں بھیجنا چاہا نا، تو ان کی نقل بھی دنیا میں آ گئی۔ نقل تو آنی ہے نا۔ آج دیکھیے قدم قدم پر، گلی گلی میں، محلوں محلوں میں، شہروں شہروں میں ہزاروں ولی بنے بیٹھے پھرتے۔ کوئی ڈنڈے والا پیر، کوئی کھیجڑی والا پیر، کوئی فلاں پیر، کوئی فلاں پیر، کوئی ناچنے والا پیر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں؟
اور جب اللہ نے اولیاء کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے تو پھر ان کی نقل کیوں آ رہی ہے؟ ان کی نقل کیوں آ رہی ہے؟ نقل آنا ضروری ہے. مجھے بتائیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا ہے نا. اس کی نقل آتی ہے نا مارکیٹ میں, نقلی سونا آتا ہے. کبھی آپ نے ریت کی نقل دیکھی ہے کہ نقلی ریت مارکیٹ میں لانچ ہوئی ہے؟ جو پروڈکٹ اوریجنل ہوگا اسی کی تو نقل لائی جائے گی. سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہے, جواہرات ہے, جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں ان کی نقلیں بنا کرتی. اور نقل ہونا بھی ایک سچائی کی علامت ہوا کرتی ہے. نقل ہونا بھی سچائی کی علامت ہوا کرتی ہے. تو اولیاء اکرام اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ نے انہیں اپنا خاص بنایا ہے, لیکن ان کی بھی دنیا میں نقلیں آ گئی. اب ان نقلوں سے بچنے کے لیے انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سچائی کی طلب میں ہر 2 نمبر مال کو اوریجنل بنا لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہر ایرے گہرے 2 نمبر مال کو سچ مان کے اس کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سچائی کی تلاش کے اندر کسی ایسے لکڑ پیر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو بالکل فرضی ہو, اور وہ پھر اس سے اتنی نفرت ہوتا ہے کہ وہ سچے ولیوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. 2 قسمیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو ہر ایرے گہرے 2 نمبر کو اللہ کا ولی مان لیتا ہے, ہر ایرے گہرے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی مان لیتا ہے. اور دوسرا وہ جو اولیاء اللہ کی تلاش کے اندر آتا تو ہے. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایک قسم انسانوں کی یہ ہوئی کہ اولیاء اللہ کی تلاش کے اندر ہر اس 2 نمبر کو اوریجنل مان لیتے ہیں اور انہی کے در پہ پڑے رہتے. یہ بھی غلط ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ نکلا تو تھا سچے ولیوں کی تلاش میں, ہاتھ میں کس کے چڑھ گیا؟ 2 نمبر کے. اور اس سے اتنی نفرت ہوئی کہ اس نے انکار کر دیا دنیا میں کوئی ولی ہے ہی نہیں, کوئی کرامت ورامت ہے ہی نہیں. بالکل کرامتیں ہے, بالکل کرامات ہے. اور کرامت کا بحیثیت کرامت انکار کرنا بھی علماء فرماتے ہیں کفر ہوتا ہے. کرامت قرآن پاک سے ثابت ہے. آپ اصحاب کہف کی زندگی کو پڑھیں, قرآن پاک سے مطالعہ کریں, حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, آپ آصف بن برقیہ کی زندگی کو دیکھیں. آپ کو پتا ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر تشریف لاتے تو بن موسم کے پھل دیکھتے, بن موسم. ابھی آم کی سیزن ہے, میں پوچھتا ہوں, ابھی میں یہاں پر آم لا کر کے بیچنے لگوں, آپ حیران ہو جاؤ گے یہ بغیر موسم کا پھل کہاں سے آیا, کہاں سے لائے. تو حضرت زکریا جیسے ہی حضرت مریم کے حجرہ میں تشریف لاتے بن موسم کے پھل دیکھتے پوچھتے ہیں مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آئے؟ تو آپ فرماتی ہے میرا رب مجھے دیتا ہے. اس وقت میں آپ کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال. اور آپ کی بیوی کی عمر کتنی تھی؟ 99 سال. بتائیے اس عمر میں کبھی بچے ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو دینا چاہے. آپ نے جب ایک ولی کی دربار میں یہ چیزیں دیکھی تو ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولا جب تو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. ثابت کیا ہوا؟ یہ قرآن پاک ہے. یہاں ثابت یہ ہوا کہ بندے کو اولیاء اکرام کے پاس میں جا کر کے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت, انبیاء کی سنت. اور یہ کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھول کے باہر نکلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری سنا ڈالی. سبحان اللہ. حضرت آصف بن برقیہ, حضرت تھوڑا سا ادھر سے راستہ دے دیں, پھر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. راستہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے, اور بلقیس جو بہت بڑی ایک ملکہ تھی, بادشاہ تھی, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی. تو وہ بالکل شہر کے قریب پہنچ گئے. آپ بولے بائی پاس,
بائی پاس پہ آ چکی تھی، مطلب دوری تھی تو شاید آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار وہ دربار ہوتا تھا جس میں صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی ہوتے تھے، فرشتے بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے. آپ کا دربار لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے. اور تخت کتنا تھا پتا ہے؟ 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، لوہے، سونے، چاندی، جواہرات، موتیوں کا بنا ہوا. مطلب یہاں سارا مجمع بھی اگر کھڑا ہو کر کے اٹھانا چاہے تو وہ تخت نہ اٹھے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بلقیس بائی پاس پہ آ چکی ہے، یہاں میری محفل میں آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے. تو ایک جن کھڑا ہو گیا. جنوں کی طاقت تو سبھی کو پتا ہے، وہ جو چاہے شکل دھار لیں، گاڑیاں الٹ دیں، کچھ بھی کر لیں. تو جن نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور میں لا سکتا. کہا کتنا وقت لوگے؟ تو جن کہتا ہے کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. محفل صبح لگتی تھی اور 11-12 بجے پوری ہو جاتی. تو اس نے کہا مطلب میں 4-5 گھنٹے کے اندر، وہ 1 مہینہ آنے 1 مہینہ جانے کا سفر تھا، صرف 4-5 گھنٹے کے اندر وہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب سارے جن خاموش، سارے لوگ بیٹھے، کوئی کھڑا نہ ہوا. ایک بندہ کھڑا ہوا جسے دنیا اللہ کا ولی کہتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں امت محمدیہ کے اولیاء کی نہیں، وہ انبیاء جو میرے آقا علیہ السلام سے پہلے گزرے. بات صرف ان کی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے سورہ کہف پڑھی. اس نے سورہ کہف پڑھی، اصحاب کہف کا سارا واقعہ پڑھا، اور پھر اس نے پڑھا کہ وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اے جنید سنو. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کتے کو انسانی شکل بنا کر کے جنت میں لے جائیں. پوسیبل ہے یہ چیز؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کتا ناپاک ہے، ایک حقیر ذلیل جانور ہے، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں ٹچ کیا ہوا، تھوڑی صحبت کیا لے لی، اللہ تبارک تعالیٰ انسانی شکل میں جنت میں بھیجے. سبحان. اور جس کے چرچے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ بندہ پڑھ کے جنید بغدادی کے پاس میں آیا، آ کر کے کہتا ہے حضور بنی اسرائیل کے اولیاء کتوں کو انسانی شکل میں جنت میں لے کے جائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہو، آپ اس امت کے ولی ہو. پھر آپ میں کتنی طاقت ہے، آپ میں کتنا پاور ہے، آپ کیا کر سکتے ہو؟ روایات بتاتی ہے سیدنا جنید بغدادی جلال میں آ جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. گلی میں ایک کتا نکل رہا تھا. آپ نے جلال میں فرمایا او کتے، تیرا اللہ کی ولیوں کی گلیوں میں کیا رکھا ہے؟ بس اتنا فرمانا تھا کہ کتے کی زبان ہلتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. بھاگنے کے بعد تھوڑی دیر میں ایک بندہ آتا ہے دوڑتا ہوا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے حضور میں جنگل سے آ رہا تھا، بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ وہ عرض کرتا ہے حضور 40 کتے گھیرا بنا کے کھڑے ہیں، بیچ میں ایک کتا کھڑا ہے، وہ بیچ والا اللہ اللہ کرتا ہے، 40 کتے اللہ اللہ پکارتے ہیں. اللہ اکبر. جنید بغدادی فرماتے ہیں اے انسان سن، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، صرف میری گلی میں قدم رکھے تھے، صرف ایک پر نظر کر دی، اتنا پاورفل بنا ڈالا کہ اپنی ذات میں جا کر کے 40 کتوں کی دلوں کو اس نے ذاکر بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جانوروں کو انسان بنانا آسان ہے، لیکن انسان سے جو جانور بنتا ہے اس انسان کو واپس انسان بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھے آپ الفاظ کو؟ آپ کو سمجھ میں آئے؟ علماء فرماتے ہیں جانور کو انسان بنانا آسان ہے، پوسیبل ہے، ہو سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو انسان سے جو جانور بن جاتے ہیں پھر سے انہیں انسان بنانا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی انہیں واپس
इंसान भी ऐसा इंसान बनाए कि शराब खानों से उठा ले, अड्डों से उठा ले, जुआ खानों से उठा ले, और वहां से उठाने के बाद सिर्फ इंसान ना बनाए बल्कि जमाने का कुतुब बना डाले, जमाने का अब्दाल बना डाले, जमाने का औताद बना डाले। ऐसी पावर वाली शख्सियत का नाम सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस उम्मत के औलिया, तो एक बंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में खड़ा होकर कहता है कि हुजूर इसने तो महफिल बर्खास्त होने का कहा, मैं लाता हूँ। कहा कितना वक्त लोगे? तो कुरान कहता वो बंदा, वो अल्लाह के वली आसिफ बिन बरकिया फरमाते कि हुजूर पलक झपकने से पहले हाजिर। सुभान अल्लाह। अब आपको पता है ये पलक झपकना क्या है? आंख बंद करके खोलना। ये पलकें हमारी, बस कितना वक्त लगा? पॉसिबल है ये चीज? इंसान की अकल नहीं मानती है ना, हर के आदत है ना ये चीज। इसी का नाम करामत। सुभान अल्लाह। इसी का नाम करामत है। आप फरमाते हैं हुजूर आप पलक झपकेंगे भी नहीं उससे पहले वो बिल्किस का तख्त उठा करके यहां ला सकता। एक रिवायत में आता है कि शाह नक्शबंद एक मर्तबा काबुल अफगानिस्तान में तशरीफ लाए। एक महाराजा या कोई बादशाह थे, उनके घर में दावत थी। बड़े चर्चे थे आपकी विलायत के, बड़े पहुंचे हुई शख्सियत थी जिनसे ये सिलसिलाए नक्शबंदिया चल रहा है। बड़ा पुरफैज ये सिलसिला है। तो रिवायत में आता है कि सारा शहर उमड़ पड़ा उनसे मुरीद बनने के लिए, बैत करने के लिए। तो उस बादशाह के दरबार में एक औरत रहती थी, बुढ़िया थी बेचारी। उसने लोगों को कहा, वो नेक तो थी पहले, पूछा ये कौन है? कहा ये शाह नक्शबंद है, ये शाह नक्शबंद है। ये लोग क्यों जा रहे हैं? कि इनके मुरीद बनने के लिए। वो भी आ गई, मुरीद बन गई, बैत कर ली। अब नेक तो पहले ही थी, लेकिन जब एक निस्बत मिल गई ना, देखिए सोना तो सोना होता ही है ना, सोने में कोई शक होता है? सोने का बिस्किट लो, सोने की डली लो, सोना तो सोना होता है। लेकिन जैसे ही वो बिस्किट, वो डली सुनार के पास जाए, जेवर बन जाए, सुहागा तब आता है। होता है ना, हर नेक सोना है, लेकिन सुहागा उस पे तब होता है जब किसी मर्द कलंदर से अपनी निस्बत जोड़ लेता है। तो नेक तो पहले थी, लेकिन अब उसकी निस्बत शाह नक्शबंद से जुड़ गई। अब जुड़ने के बाद लोगों ने कहा, लोगों से पूछा ये काम किस आते? मैंने बैत तो कर ली। तो उसने कहा, लोगों ने कहा कि ये वैसे तो काम आते रहते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई बुरे से बुरा वक्त आता है ना, कि जब जान बचने का भी चांस ना हो, तब ये जाते काम आया करती है। एक जान भी बचाने के लिए और एक ईमान भी बचाने के लिए जाते काम आया करती है। उसने कहा ठीक है। वक्त गुजरते गुजरते उसकी नेकियों में इजाफा होता गया। शाह नक्शबंद की नजर थी कि नेकियों में इजाफा होते 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 वो बादशाह की बिल्कुल मकबूल प्यारी बन गई। बादशाह ने उसे बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। जब वो बड़े ओहदे पर पहुंची ना, तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो किसी टांग तो खींचनी है ना। हमारे मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी यही तो है। आका ने फरमाया मोमिन मोमिन का हाथ पकड़ के खींचो। हमने हाथ छोड़ के टांग पकड़ के खींचना शुरू किया है, कोई आगे ना बढ़ जाए। तो भाई हसद तो होता है। तो उसकी अमन सब जो औरतें थी उनको हसद हो गया कि ये इतनी प्यारी क्यों बन रही है। तो उन्होंने बादशाह के महल से कोई चीज चुराई। चुराने के बाद में इल्जाम उस पे लगा दिया बेचारी। उस बुढ़िया नेक औरत पे इल्जाम लग गया। अब साबित भी कर दिया, गवाहियां भी दे दी। बादशाह को जलाल आ गया। मैं इतना विश्वास, इतना यकीन, इतना भरोसा करता और इसने मेरा यकीन तोड़ दिया। जल्लाद को हुक्म दिया, उठाओ महल पे ले जाओ, वहां से जमीन पे फेंक दो, खत्म कर दो। वो औरत बेचारी कसमें खा रही है, मैंने नहीं की, नहीं। माने कौन? गवाहियां दे दी। जो ये गीबत करने वाले, हसद करने वाले, चुगलखोर होते हैं ना, ये तो ऐसी एक बदकार कौम हुआ करती है कि नस्लों की नस्लें बर्बाद करवा दिया करती है, नस्लों की नस्लें बर्बाद करवा दिया करती है। तो उस बुढ़िया को जब महल पे ले जाया गया, अब जैसे ही जल्लाद फेंकने लगा ना, तो उसके दिमाग की मेमोरी रिकवर होती है, दिमाग वापस घूमता है। हाँ, इस महल में एक बंदा आया था जिसे शाह नक्शबंद बहाउद्दीन कहा जाता। सुभान अल्लाह। मैंने हाथ में उनके बैत की थी और लोगों ने कहा था कभी कभी जिंदगी में जब सबसे बुरा वक्त आता है तो ऐसे मदद को आते। सुभान अल्लाह। तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी में अब इससे बुरा तो कोई वक्त आने वाला है नहीं, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद धक्का देने वाला मरना तो है, तो क्यों ना आज मदद के लिए पुकार लो।
تو وہ دیوار پہ کھڑی ہو کر کے کہتی ہے شیئن للہ چون گدائے مستمند المدد یا المدد خواہ حمزہ شیخ نقشبند. سبحان وہ یہ اللہ. لفظ کہتی ہے اور ادھر سے وہ جلاد اس بڑھیا کو دھکا دیتا ہے. روایتیں بتاتی ہے کہ جب وہ نیچے آنے لگتی ہے تو ایک بزرگ آ کے ہاتھ پکڑ کے آہستہ سے زمین پہ لے جا کر کے چھوڑ دیتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اللہ. تو وہ عورت جب نیچے آتی ہے تو کہتی ہے آپ کون ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں اماں ابھی تو پکارا اور ابھی پوچھ رہی ہو کہ کون ہو؟ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بخارا سے چل کے آیا ہوں. کہا بخارا سے کب روانہ ہوئے؟ شاہ نقشبند فرماتے ہیں تو چھت سے اتری میں بخارا سے نکلا، تجھے زمین پہ پہنچنے سے پہلے میں نے آ کر کے بچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو چھت سے اتری میں بخارا میں تھا، تو چھت پہ تھی اترنے لگی میں بخارا میں تھا، تجھے چھت سے گرایا گیا میں بخارا سے نکلا، تو نیچے آنے لگی میں نے آ کر کے تجھے بچا لیا ہے. لوگوں نے کہا ارے او مولیو یہ بے تکی باتیں کیسی کر رہے ہو، یہ تو انسانوں کی عقلیں نہیں مانتی ہے. کہاں چھت سے گرنا، کہاں بخارا سے آنا، یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہے، یہ مانی نہیں جاتی ہے. ارے قرآن اٹھا کر کے حضرت آصف بن برقیہ کی زندگی کو دیکھ لو. ارے پلک جھپکنے سے پہلے جب سلیمان علیہ السلام کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے تو پھر پلک جھپکنے سے پہلے شاہ نقشبند بخارا سے آ کر کے لوگوں کی مدد کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. کیا بات ہے. تو کرامات بھی حق ہے. اور کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک نیک بندہ وہ بھی گھر کی عادت دکھا رہا ہے. دکھاتے اللہ کے ولی دکھاتے نہیں ہیں، وہ بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جیسے ابھی آپ یہاں آئے ہیں نا جلسے کے اندر، اب آپ گاڑی لے کر کے آئے ہیں تو وہاں سے آپ نے نیت کی ویڑیا جانا ہے، پروگرام ہے حضور قائد اہل سنت سید عبدالرزاق صاحب وغیرہ سب آ رہے ہیں، زیارت کریں گے، آل رسول ہے، ان کے مکھڑوں کو تکیں گے. اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی دوڑ رہی ہے. اب گاڑی دوڑے گی کچے راستے میں کیا ہوگا؟ ریت اڑے گی نا، دھول اڑے گی، کنکر اڑیں گے. گاڑی روک کے پیچھے دیکھنے لگ جائے میں کیسی دھول اڑا رہی ہوں، میں کیسے پتھر اڑا رہی ہوں، گاڑی پہنچے گی ویڑیا. گاڑی کا کام ہے دوڑنا، ویڑیا پہنچنا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہی ولی کی مثال ہے. ولی معرفت کے راستے میں اللہ کی طرف دوڑتا ہے، ایسا دوڑتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے اس سے کبھی ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی بخارا سے پہنچ کے جانیں بچائی جاتی ہے، کبھی چلتے ہوئے قبروں پہ ٹھوکر مارتے ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی سرزمین پر ایک پنڈت آ جائے سینے سے لگا کر کے حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے. سنا ہوگا نا اپنے حافظ شمس الدین علیہ رحمہ کا، حیدرآباد کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. رمضان کا مہینہ لگنے والا تھا، لوگوں نے آ کر کہا حضور کوئی حافظ چاہیے. حافظ ہے ہی نہیں نا. کہا نہیں چاہیے ہی چاہیے، چاہیے ہی چاہیے، کوئی حافظ ہے نہیں، آپ کو دینا ہی پڑے گا. آپ اللہ کے ولی ہو، ادھر سلام پھیرو تو حافظ بنا دو، ادھر سلام پھیرو تو ناظرہ خواہ بنا دو. ہاں تو آپ کے لیے مشکل کیا ہے؟ جب زیادہ ضد ہوئی نا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں صبح کے لیے حافظ تیار کروں گا. صبح کے وقت میں تہجد کے لیے اٹھے. یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے اولیاء کی، شریعت اور تہجد کی پابندی. اٹھے تو اپنے خاص ایک نوکر تھے نا خادم، ان کو فرمایا کہ باہر گلی میں جاؤ، جو کوئی ملے پکڑ کے لے آؤ، جو کوئی ملے پکڑ کے لے آؤ. خادم بیچارہ باہر گیا، دیکھا پنڈت لوٹا لے کر کے جا رہے پوجا کرنے کی. حیدرآباد کی روایت ہے. تو حافظ شمس الدین علیہ رحمہ جن کا نام ہے، بہت بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی گزرے. تو وہ پنڈت جب گزر رہا تھا نا تو انہوں نے پکڑ لیا. وہ جا رہا پوجا پاٹ کرنے کے لیے صبح کے وقت، وہ بھی جاتا، پکڑ کے ادھر لے آئے. کہا کون ہے؟ کہا حضور دوسرا تو ملا نہیں، یہ پنڈت تھا، اسے اٹھا لایا. کہا ٹھیک ہے سامنے لاؤ. سامنے لائے گا، وہ تھر تھر کانپ رہا. ارے میں کوئی مسلمان ہوں نہیں، مجھے فقیروں کے پاس میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ میں تو پنڈت ہوں، پوجا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بس اللہ کے ولی نے حافظ شمس الدین علیہ رحمہ نے قریب بلا کے سینے سے لگا کے تھوڑا زور سے دبایا اور چھوڑا. فرمایا بتا اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سارے بت جھوٹے ہیں، صرف ذات ایک اللہ کی سچی. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سینے سے سینہ ملایا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنا دیا. کہا واپس آ.
ابھی تو مومن بنا، اب واپس آ جا. پھر سے سینے سے لگایا، چھوڑا، بتایا اب کیا ہے. کہا الف لام سے لے کر قرآن کے 15 پاروں کا حافظ بن چکا ہوں، ابھی بھی کم ہے، واپس آ جا. پھر سے سینے سے لگایا، تھوڑا اور زور کے دے کے دبایا، اور پھر فرمایا اب بتا کیا ہے. وہ کہتا ہے حضور اجازت دو یا الف لام سے شروع کر کے قرآن کے 30 پارے آپ کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ. کہا لے جاؤ آپ کی وہ جو مانگ تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، لے جاؤ حافظ قرآن تیار. ایسے بنائے جاتے ہیں. خیر تو کبھی کبھی یہ چیزیں کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولیوں کی سے زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی 2 نمبر مال والوں سے بھی نکلتی ہوتی ہے نا. جیسا کہ یہ ابھی ڈاڈاؤں کی سیزن چلتی ہے، ہمارے فلودی میں بہت چلتا. ابھی تو ماشاءاللہ حضور قائد اہل سنت پیر صاحب قبلہ کا یہ تو بہت بڑا کرم ہے. میں تو کہتا ہوں قسم خدا تھی 99% دیوبندیت کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ہم جیسے بھی سوچتے تھے کہ وہاں جا کر کے پڑھے. حقیقت بتا رہا ہوں، بس کرم ہے ان کا، فیضان ہے ان کا کہ آج فلودی کے اندر حالات یہ ہے کہ 90% سنیت زندہ ہو گئی ہے گھر گھر. یا رسول اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صدیقی، دارالعلوم فیض صدیقیہ سجا شریف. اب دیکھیے آپ کبھی اپنے علاقوں سے نکل کر کے دیکھیں تو صحیح پتہ چلے مقابلے کیا ہوتے ہیں. بار بار چیلنج ہوتے تھے، بس نظریں ہی کافی، نظریں ہی تھی کہ سارے قلعے ختم ہو گئے، سارے قلعے ختم ہو گئے. آج ہر گاؤں کے اندر عید میلاد منایا جاتا ہے، گھر گھر میں مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جاتی ہے، 11ویں گھر گھر میں منائی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگ نا 2 نمبر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، 2 نمبر کے ہتھے چڑھتے ہیں. اب وہ کبھی تو ہوا میں اڑ رہا ہے، کبھی آگ میں بیٹھ جاتا ہے، ہاں کبھی برساتے برسا رہا ہے. ہم مانتے ہیں یار پرفیکٹ ولی تو یہی ہے، پرفیکٹ سچا ولی یہی ہے. تو یہ جو میں نے خطبہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے نا، اس آیت پہ غور کرے. اللہ نے اسی میں بیان فرمایا اوریجنل پروڈکٹ کون سا ہے اور ڈپلیکیٹ کون ہے. اوریجنل میرا لانچ کیا ہوا مال کون ہے، میرے لانچ کیے ہوئے ولی کون ہے، اور ان کی نقل مارکیٹ میں کون ہے. رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. میرے ولیوں سے محبت تو کرو گے، ہر ایرے گہرے کے پیچھے بھاگو گے، لیکن اوریجنل پروڈکٹ پیور مال کی 2 نشانیاں لے لو. وہ 2 نشانیاں کون ہیں؟ سب سے پہلی تو پکے سچے انتہائی درجے کے مومن سچے ہوں گے. سب سے بڑی نشانی انتہائی درجہ کے مومن ہوں گے. اور دوسری ان کی سب سے بڑی نشانی ہوگی ان کے اندر تقوی ہوگا، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اور بس میں آخری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ تقوی بھی ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو اولیاء اکرام کی جو پہچان قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ تقوی کیا ہے. سب سے پہلا تقوی ہوتا ہے انسان کی زبان کا. میں نے پہلے بتایا تھا نا وہ چگل خور ہے نا، قوم میں فساد ڈالتے ہیں، فتنے ڈالتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سنایا، ادھر سے سنا ادھر سنایا، اور ایسا کر کے ساری قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. تو تقوی کی 7 قسموں میں پہلی قسم ہے زبان کا تقوی. نہ زبان سے غلط بات نکلے، نہ کسی کی برائی نکلے، نہ کسی کو گالی دے، بس زبان کھلے رب کا کلام ہی کلام نکلتا رہے، نعت مصطفیٰ ہی نکلتی رہے، لوگوں کی بھلائیاں ہوتی رہے. یہ ہے زبان کا تقوی. دوسرا تقوی ہوتا ہے دل کا، اور ساری عبادتوں کا حل اور مرکز یہی ہے. دل پاک صاحب، دل میں ہوتا ہے حسد ہوتا ہے. ابھی میں نے بتایا ایک آگے بڑھتا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچنے لگتا ہے، آگے کیسے جا رہا ہے، الزام لگاؤ فلاں کرو فلاں کرو. یہ دیکھیے انسان ہزاروں نمازیں پڑھے، ہزاروں روزے رکھے، ہزاروں نیکیاں کرے، جب تک دل کے اندر سے حسد کی بیماری ختم نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتا ہے، اس طرح یہ حسد. اور دل کا تقوی دل ایک دم صاف ہو جائے. سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ اس کا دل دریا جیسا ہو جائے. ولی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس کا دل دریا جیسا ہو. دریا کیا ہے؟ آپ گئے پانی لے کے آئے، ہندو بھائی گئے پانی لے کے آئے، عیسائی گیا پانی لے کے آیا، کرسچین گیا پانی لے کر کے آیا، یہودی گیا پانی لے کر کے آیا، مجوسی گیا پانی لے کر کے آیا، کتا گیا پانی پی کے آیا، گدھا گیا پانی پی کے آیا، جانور گیا پانی پی کے آیا. ہر کائنات کی جاندار چیز سمندر پہ جاتی ہے. کبھی سمندر نے کہا او گورے تو آجا کالے ہٹ جا،
ایک کتے تو اڑ جا، گدے تو اڑ جا، گھوڑا آ جا، بکری آ جا، بھینس آ جا، کہا ہے نہیں نا، سمندر کھلا، ایرے آؤ گہرے آؤ، اپنے آؤ پرائے آؤ، سب یہاں آؤ، لے لے کر کے جاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل دریا جیسا بن جاتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، صرف مومن مسلمان ہی نہیں آیا کرتے ہیں بلکہ اپنے بھی آتے ہیں تو ہزاروں غیر بھی ان کے دربار میں آیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دل تقوی، دل کے اندر تقوی بیٹھ جائے۔ پھر فرماتے ہیں تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کا تقوی، آنکھیں برائیاں نہ دیکھے، فحش چیزیں نہ دیکھے، برائیوں کی طرف نہ جائے۔ اور آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ رات دن جن کی آنکھوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو اور اللہ کے خوف میں آنکھیں روتی رہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب دوزخ کے قریب جائے گی تو دوزخ کی آگ نکل کر کے ان پر بھڑکنے لگے گی، بھڑکنے لگے۔ وہ لوگ واسطے دیں گے اے دوزخ کی آگ تجھے نمازوں کا واسطہ رک جا، نمازیوں کا واسطہ، حاجیوں کا واسطہ، روزے داروں کا واسطہ، وہ آگ نہیں رکے گی، آگ نہیں رکے گی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل میں آئیں گے ایک پیالہ لے کر، پیالے میں ہوگا پانی، جبرائیل عرض کریں گے آقا یہ چھینٹے لے کر کے آگ پہ ڈال، اس پانی میں میرے آقا انگلیاں ڈال کے وہ چھینٹے آگ پہ ڈالیں گے، وہ آگ پوری اسی جگہ بجھ جائے گی۔ میرے آقا عرض کریں، میرے آقا فرمائیں گے جبرائیل، اے جبرائیل بتا تو صحیح، نمازیوں کی نمازوں کا واسطہ دیا، روزے داروں کے روزوں کا واسطہ دیا، زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ دینے کا واسطہ دیا، حاجیوں کے حج کا واسطہ دیا، یہ آگ ٹھہری نا، اس پانی میں کون سی تاثیر تھی کہ جس کے چند چھینٹے پڑتے ہی ساری آگ ٹھہر گئی؟ حضرت جبرائیل ہمیں عرض کرتے ہیں آقا یہ پیالہ وہ ہے، اس پیالے میں پانی نہیں ہے، اس پیالے میں وہ آنسو ہے آپ کے امتیوں کے جن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف میں جو آنسو بہتے تھے وہ میں نے اٹھا کر کے اس کے اندر جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اکرام کی آپ زندگی کو دیکھیے، وہ محفلوں میں ہوں گے تو قرآن پڑھیں گے، جب ان کی تنہائیاں ہوگی نا تو وہ ساری رات اللہ کے خوف میں روتے ہوئے ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے نا۔ میرے آقا فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف میں، اور ان کا تقوی آنکھوں کا یہ تھا کہ آنسو چل کے آنکھوں پر، یہاں گالوں پر کالے کالے نشان پڑ گئے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہاں کہیں نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی یا قرآن کی تلاوت وہ رونے لگتے، آنسو آتے نا، آنسو گرنے نہیں دیتے، آنسو کو اٹھا کر کے آنکھوں پر، چہرے پر، کپڑے پر، ہاتھوں پر مل لیتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو خوف خدا میں، عشق مصطفیٰ میں جو آنسو نکلتے ہیں، جسم کے جس حصے پر لگ جائے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو یہ میرے آنسو بڑے قیمتی ہے، میں انہیں گرنے نہیں دیتا ہوں، میرے جسم پر مل لیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں پہلا زبان کا تقوی، پھر دل کا تقوی، پھر آنکھوں کا تقوی، پھر ہاتھوں کا تقوی، برائیوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، پھر ہو پاؤں کا تقوی، برائیوں کی طرف نہ جائے، پھر ساتویں نمبر پر فرماتے ہیں عبادات کا تقوی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اچھے جبے کبے پہن کر، داڑھی میں تیل لگا کر مسجد میں آؤ اور گاؤں والوں کو کہو چلو چلو نماز، اور دل میں یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، نمازی سمجھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ لاکھ سال نماز پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں حج کر لیں، ہزاروں عمرہ کر لیں، اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کی نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے نور نالا نور ہے۔ اور اگر دنیا دکھانے کے لیے ہے تو کعبے میں بھی جا کر کے مر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اولیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھیے، چلتے ہمارے بیچ میں ہے، اٹھتے ہمارے بیچ میں ہے، بیٹھتے ہمارے بیچ میں ہے، کھاتے ہمارے ساتھ ہے، پیتے ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہم سے تھوڑے جدا ہوتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سر سجدوں پہ ہوتا ہے، روح عرش اعظم کے نیچے گھومتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو بہت بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ پیور مال میں، ڈپلیکیٹ مال کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں خطائیں یا غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔